بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بریسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کے جو چچا تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی جو نماز جنازہ تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کے پی پی یعنی حفظ آباد کے جو امیر تھے انہوں نے وہ نماز جنازہ ادا کی، یعنی نماز جنازہ پڑھائی، اور بریسٹر صاحب جو تھے وہ کافی افسردہ تھے، اور اس طرح سے ان کی جو نماز جنازہ تھی وہ ادا ہو چکی ہے۔ اور ہماری جتنی بھی ہمدردیاں ہیں وہ بریسٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، کہ اللہ پاک ان کو اس دکھ کی گھڑی میں صبر عطا فرمائے اور ان کے بزرگ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ یہ غم کی گھڑیاں ہر کسی کے اوپر آتی رہتی ہیں، یہ آزمائش کے جو ہوتے ہیں دن ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے اپنے لوگوں کو ضرور جو ہے وہ آزماتا ہے، اور اس طرح سے کبھی خوشی عطا فرماتا ہے، اور اس طرح سے کبھی جو ہے نا انسان کا امتحان لینے کے لیے کہ انسان کے اندر کتنی جو ہے نا وہ صبر پایا جاتا ہے، اور میرے وہ اس حکم پر یا میرے اس فیصلے پر انسان جو ہے نا وہ کتنی صبر کرتا ہے، اور میرے فیصلے کو جو ہے نا وہ کس انداز میں جو ہے نا وہ لیتا ہے۔ یہ ناظرین خوشی غمی یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ معاملات دنیا میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ بریسٹر صاحب کے حوالے سے ناظرین اہم ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ اگر یہ اسمبلی ہوتی 11 اگست کو ڈیزالو، یعنی 11 اگست کو یہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی تو اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جاتی، یعنی ستمبر اکتوبر، یہ اکتوبر کے اندر الیکشن کنفرم تھا۔ اب یہ لے کر گئے ہیں نومبر کے اندر۔ نومبر کے اندر جو یہ الیکشن لے کر گئے، اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ کس کو ہونے جا رہا ہے، یہ بھی آپ نے سوچنا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ایک بہت بڑا ہے، آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایونٹ جو ہے یا ایک انٹرنیشنل جو عرس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، اور یہ انٹرنیشنل لیول کا جو عرس ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال، اس کی پوری پوزیشن، اور اس کے یعنی پورا کا پورا انتظام کرنا، بندوبست کرنا، کیونکہ پاکستان باہر سے جو زائرین ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، عرس میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا جو ہے نا وہ زیارت بھی کرتے ہیں، یعنی ہر بندہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حکومت نے اسی ہی مہینے کیا کیا ہے، وہ عرس کے ابھی ڈیٹ تو فائنل نہیں ہوئی کہ کس ڈیٹ کو یہ کیا کرتے ہیں، جا کر الیکشن رکھتے ہیں۔ جو سامنے نظر آ رہا ہے اگر 90 دن دیکھے جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہوگا پھر یہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے کے آخر میں ہوگا، یعنی اگر علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس ہے وہ 19، 20، 21 کو ہوتا ہے تو یہ الیکشن کے جو چانس ہیں وہ ناظرین یہ ہیں کہ یہ الیکشن 9، 10، 11، یعنی میں آپ اس انداز میں بتا رہا ہوں جو چانس ہے، یا پھر اس سے اوپر جس طرح سے 19، 20 کی اسی درمیان جو ہے نا وہ الیکشن بھی متوقع ہے۔ اس دوران تحریک لبیک پاکستان پر کیا پڑے گا، کافی اثر پڑے گا۔ ایک طرف سے اثر یہ پڑے گا کہ تحریک لبیک پاکستان مصروف ہوگی، کہاں مصروف ہوگی، الیکشن کے اوپر کام کر رہی ہوگی، اور فرض کریں یہ حکومت بھی بڑی جو ہے نا وہ سوچ رکھتی ہے، اور یہ سیاستدان بھی وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 18، 19، 20 کو علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے تو ہم الیکشن کو بھی اسی ہی ڈیٹ پر لے جاتے ہیں، اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس ڈیٹ کو لے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور مرکز بھی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے لیے جو توجہ ہوگی تحریک لبیک پاکستان کی وہ 2 حصوں میں یہ تقسیم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ ان کا پلان ہے، پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کی توجہ الیکشن سے ہٹے اور یہ عرس کی جانب توجہ، پھر پیچھے ہم ان کے مینڈیٹ پر ڈاکے ڈالیں۔ یہ ایک ان کا پلان ہے، یہ ان بدبختوں کا پلان ہے، اور ان بدبختوں کے پلان کو کیا کرنا ہے وہ نیست و نابود کرنا ہے۔ کن لوگوں نے؟ آپ نے اور ہم نے
کس طرح سے؟ وہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے اپنے کارکنان کو یہ آگاہی دینی ہے اور اپنی اعلیٰ قیادت کو بھی آگاہی دینی ہے کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جو وزیر اعظم منتخب کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو تھا وہ قوی امکان تھا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو وزیر اعظم بننا ہے جس نے، وہ سننے میں تو آ رہا ہے جس طرح سے جلیل عباس جیلانی ہو گئے، لیکن وہ کنفرم ابھی تک بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ وہ پورا کا پورا سین چل رہا ہے کہ یہ کسی طرح سے تحریک لبیک پاکستان کو مصروف کریں اور اس کے اندر اور اس کی تاریخ ہو اور اس کے دن ہو اور اس طرح سے پیچھے الیکشن کرایا جائے اور ڈاکہ ڈالا جائے ان کے مینڈیٹ کے اوپر۔ ناظرین، علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے تمام حلقوں کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے۔ کراچی ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، پشاور ہو گیا، پنجاب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر جو آپ سفر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے، لیکن جب آپ دوسرے صوبے میں جائیں گے جیسے کے پی کے ہو گیا، بلوچستان ہو گیا یا سندھ ہو گیا، تو یہاں پر پھر آپ کو سٹے کرنا پڑے گا، اور سٹے کی صورت میں آپ کو پھر سندھ کے مختلف حلقوں کے دورے کرنے پڑیں گے، وزٹ کرنے پڑیں گے۔ وہ وزٹ کس طرح سے؟ یعنی ہر حلقے کے کینڈیڈیٹ کو ٹائم دینا پڑے گا اور وہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، جلسہ ہوگا اور اس طرح سے پیچھے عرس ہوگا۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا مجھے سیریس لگ رہا ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے اور حکومت وقت کو بتانا چاہیے کہ ہم بھی اپوزیشن کا عہدہ رکھتے ہیں، ہم بھی اپوزیشن میں شامل ہوتے ہیں اور ہماری بھی رائے سنی جائے کہ الیکشن کس تاریخ کو اناؤنس ہو، وزیر اعظم کون ہو۔ یہ تمام چیزیں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی مرضی کا نگران وزیر اعلیٰ بھی لگا دیا، اب وہ نگران وزیر اعظم بھی اپنی مرضی کا لگانے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب ان کی مرضی کا نگران وزیر اعلیٰ ہوگا، ان کی مرضی کا نگران وزیر اعظم ہوگا، تو پھر وہ ڈیسیژن بھی اپنی مرضی سے کریں گے، پھر وہ الیکشن جتوائیں گے بھی اپنی مرضی سے اور ہروائیں گے بھی اپنی مرضی سے۔ اس وجہ سے ان کے خلاف ابھی سے حکمت عملی بنا لینی چاہیے، اور دوسرا کہ ابھی سے مراد کہیں چند دنوں میں اپنے جو تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو ایم پی ایز کے ہو گئے یا ایم این ایز کے ہو گئے، ان کو فائنل کر دینا چاہیے۔ جب آپ ان کو فائنل کریں گے، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوگی۔ وہ کیا کریں گے؟ اپنے اپنے حلقے میں اپنی باڈیز کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ورک کو، سب کچھ کو متحرک کریں گے، کیونکہ آگے 90 دن ہے۔ اس 90 دن کے اندر جہاں پر 5 سے 6 لاکھ کی آبادی والا حلقہ ہو جاتا ہے یا 2 سے 3 لاکھ کی، وہاں پر آپ کو سب سے پہلے کیا کرنی ہوگی؟ جو علاقے کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹنگیں کرنی ہوں گی، ان کے سے تعاون کے لیے وقت مانگنا ہوگا، ایک ایسے زمین میں گروپ بندی تشکیل دینی ہوگی۔ پہلے یہ گروپ بندی تشکیل ہوگی، اس کے بعد ایک کمپین کا آغاز ہوگا، پھر اس کے بعد یونین کی سطح پر پھر بستی ٹو بستی، ولیج ٹو ولیج، اس طرح کی جو ہے نا وہ نظام جو ہے نا وہ چلانا پڑے گا۔ یہ چند دنوں میں بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے بھی۔ ہاں، اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے، فرض کریں ہو جاتی ہے، انسان ہے ہر جماعت کے اندر، وہ بندہ جا کر اس کو اپیل کرتا ہے مرکز کے اندر کہ میری اپیل سنی جائے، یا وہ اس حلقے کے جو پیپل ہیں، عوام ہے، وہ چلے جاتے ہیں کہ یار اس طرح سے نہیں، اس طرح سے آپ فیصلہ کریں، آپ بے شک جو ہے نا وہ سروے کروا لیں، اور یہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے آپ اپنی یعنی جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن واضح کر دیں، تاکہ اگر کوئی مسئلے مسائل بنتے ہیں تو وہ پہلے ہی یہاں پر کلیئر تحریک لبیک پاکستان کر لے، کیونکہ نومبر کے اندر جو حکومت نے پلان بنائے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ آپ کے خیر کا نہیں ہے، وہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو ہرانے کے لیے یہ سب ڈرامے کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کے ڈراموں کے خلاف کیا کرنا ہوگا؟ وقت سے پہلے آپ نے یہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ عین موقع کے اوپر، عین وقت پر آپ اپنے لوگوں کو ٹکٹ جاری کریں، دوسرے پر عقیل اٹھیں اور وہ ریویو میں چلے جائیں، پھر ان سے جب ٹکٹ لی جائے تو وہ اپنا گروپ بنا کر پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے، اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان ہوگا، آپ کے ووٹ ٹوٹیں گے۔ لہذا آپ اگر 2 منتھ یا 3 منتھ پہلے یہ ڈیسیژن کر دیتے کہ فلاں فلاں حلقے میں فلاں فلاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، تو یاد رکھیے
اس گروپ کے بننے سے پہلے وہ گروپ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور اس طرح سے لوگوں کے اندر بھی جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مرکز کو حتمی اعلان کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت جلد بڑے بڑے فیصلے لینے ہوں گے، اور وہ فیصلے انشاءاللہ عوام کے حق میں ہوں گے، پاکستان کے حق میں ہوں گے، اور جو مخالفین ہیں ان کو ان فیصلوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ۔